نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، آج بحمد اللہ تعالی ہم لیکچر نمبر 14 کا آغاز نورانی قاعدے کی تختی نمبر 6 سے کر رہے ہیں، جس میں ہم پہلے حرکات یعنی زبر زیر پیش پڑھ چکے ہیں، تنوین پڑھ چکے ہیں۔ اب ان دونوں کا امپلیمنٹ کرتے ہوئے نئی تختی یعنی قرآن مجید کے الفاظ پر جو مشتمل ہے وہ دہرائیں گے۔ آئیے، حمزہ زبر آ، با زبر با، دال دو زبر دن، آبادن، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، حا کو حلق سے ادا کریں گے، حا زبر حا، دال دو پیش دن، احدن۔ یہ تمام حاضرین اسی طرح مجھے کاپی کریں۔ کاپی کرتے ہوئے میں تھوڑا سا وقت جو دیتا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو کاپی کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو، پیچھے پیچھے پڑھتے رہیں۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، دال دو پیش دن، احدن، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، لال زبر لا، آخلا، آخلا، آخلا۔ دیکھیں، آخلا، خا پر کر کے اور لال باریک، اس پہ غور کرنا ہے کہ جو پر کے بعد باریک پڑھنے والا آئے تو پھر دونوں کو جدا جدا رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے کی وجہ سے دوسرا پر ہو جائے یا دوسرے کی وجہ سے پہلا گڑبڑ ہو جائے، یہ خیال رکھنا ہے لازم۔ حمزہ زبر آ، لال زیر ری، آزی، نون زبر نا، آزینا، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا۔ اب یہ جو لفظ ہم پڑھنے والے ہیں اس پہ ذرا غور کرنا ہے کہ اس کے ساتھ نون کے ساتھ الف ہے۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، یہاں پہ الف سائلنٹ ہے، الف سائلنٹ ہے تو اس کو پڑھنا نہیں ہے، لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ انا، انا، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا، باخیلا، باخیلا، با زبر با، قا زبر را، تا دو زیر، را زبر را، تا دو زیر تن، باراراتن، باراراتن، جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، جعلا، جعلا، جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر آ، جماع، آ۔ اب یہ ہم نے جوڑ کر کے ایک ایک لفظ کو پڑھا ہے، اس کو رواں پڑھنا ہے، روانگی کے ساتھ، بغیر جوڑوں کے۔ تو جب ہم یہاں پہ روانگی کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے تو قرآن مجید تو ہے ہی رواں پڑھنے والا۔ یہ تو ایک تسلسل کے ساتھ ایک لفظ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، تو وہ ایک تسلسل کے ساتھ آیات مبارکہ ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم پریکٹس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید پڑھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ آبادن، احدن، اقاذا، آذین، اماء، انا، باخیلا، باراراتن، جعل، جماع، حسد، حشر، خاشیہ، خلق، خلق۔ اس طریقے سے آپ دہرائیں گے، ایک ایک لفظ کو دہرائیں گے، ایک ایک حرف کو دہرائیں گے۔ پہلے حروف پر زبر زیر پیش پڑھتے ہوئے ان کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں گے، پھر ہم رواں پوری لائن کو پڑھیں گے۔ ابدن، احدن، اخذ، اذن، امر، انا، باخیلا، بررت، جعل، جمع،
حسد حشر خشی خلق خلق. یہ ذرا غور سے اس طریقے سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. آج ہاف تختی یعنی یہ آج آپ کا سبق ہے قون تک. قون طبق طبقن طبقن قون. قون تک آپ اس کو دہرائیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس میں جو بھی کسی قسم کا آپ نے سوال کرنا ہو پوچھنا ہو کمنٹس باکس میں آپ سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. لیکچر نمبر 14 کا دوسرا سیگمنٹ آیت مبارکہ ہے. ہم سورہ دہر کی 22 نمبر آیت مبارکہ کی تلاوت اور تجویدی قواعد انشاءاللہ العزیز دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ان هذا ان نون مشدد پہ غنہ کریں گے. هذا لال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. کان لکم کاف کو باریک پڑھیں گے. کان لکم جزاء زا کو سختی سے ادا کریں گے. زا پر مد متصل 3 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے. جزاء. اب حمزہ پر تنوین ہے. نون تنوین کے بعد واو آ گئی ہے. واو حروف یرملون میں سے یعنی حروف ادغام میں سے ہے تو یہاں پہ ادغام با غنہ کرتے ہوئے ان کو پڑھیں گے. او وکانا او وکانا سعیکم عین کو حلق سے ادا کریں گے. سین کو سختی سے ادا کریں گے. سعیکم میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے. ادغام با غنہ کرتے ہوئے کم کو پڑھیں گے. کم مشکورا اور را کو پر کر کے پڑھیں گے. انا نون مشدد پہ غنہ کریں گے. نا انا نحن نزلنا یہاں پہ بھی زا کو سختی سے ادا کرنا ہے. دانتوں کو جوڑیں گے. دانتوں کو جوڑ کر زبان کی نوک جو ہے ان دونوں دانتوں کے جو کنارے ہیں بیک سائڈ پہ اندر والی سائڈ پہ دونوں کناروں کے ساتھ زبان کا کونا ٹچ ہوگا تو یہ زا ادا ہوگی. انا نحن نزلنا علیک عین کو حلق سے ادا کریں گے. علیک القرآن قوف کو پر کریں گے. را کو بھی پر کریں گے. قرآن تنزیلا تن کو اخفا کرتے ہوئے پڑھیں گے. تنزیلا یہ ایکسیلنٹ درجہ ہے. اگر زبان کو ہم اوپر نہ لگنے دیں تو ادا کریں
اخفا، تو یہ ایکسیلنٹ درجہ ہے۔ تنزیلا، صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر 14 کا تیسرا سیگمنٹ ہے حدیث مبارکہ۔ بڑی پیاری آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفتاح الجنہ الصلاۃ، فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ جنت کا دروازہ اگر کھولنا چاہتے ہو تو فرمایا نماز کے ذریعے سے کھولو۔ تو نماز، یہ جو دن جا رہے ہیں محرم الحرام کے، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ نے کربلا کے میدان میں جب ہر طرف خون ہی خون، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں، اوپر تلواریں اور تیروں کی برسات ہو رہی، تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے اپنے محبوب نانا جان کے کندھوں کی سواری کی ہے، اپنے نانا جان کی زبان چوسی ہے، نانا کی محبتوں کا مرکز و محور رہا ہوں اور ہوں۔ لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جب اتنی محبوبیت کا درجہ ملتا ہے تو پھر اتنا ہی فرائض بڑھ جاتے ہیں۔ تو گویا نماز جنتی نوجوانوں کا سردار ہو اور نماز رہ جائے، تو فرمایا نہیں، تو ثابت کیا کہ اگر تلواریں بھی چل رہی ہوں، تیروں کی برسات ہو رہی ہو، موت سامنے کھڑی ہو، اسرائیل سامنے نظر آ رہے ہوں، اور پھر وضو کے لیے پانی تک نہ ہو، تیمم کے ساتھ بھی نماز ادا کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز کے بغیر، گویا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، جنت میں بے نمازی شخص نہیں جا سکتا۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو گویا نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ فرمایا کہ مومن اور کافر کی پہچان ہی نماز سے ہوتی ہے، یہ فرق کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی محبت اور نماز جو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمیں آقا کی ٹھنڈک سے محبت نصیب فرمائے۔ جی، لیکچر نمبر 14 ہے، ہمارا آخری سیگمنٹ ہے فقہی سوالات کا۔ تو پہلا سوال شامل کریں گے کہ بغیر استنجا کے کیا وضو کرنا جائز ہے؟ کیا وضو ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، بغیر استنجا کیے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اگر استنجا کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے، یہ ضروری نہیں ہے کہ استنجا لازم کریں، جتنی مرتبہ وضو کرنا ہے تو اتنا ہی استنجا کرنا پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال، ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ ایام مخصوص کی تعداد کتنی ہے؟ تو منیمم تعداد 3 دن بیان فرمائی گئی ہے اور میکسیمم 10 دن بیان کی گئی ہے۔ 3 دن سے کم اگر ہو تو وہ بھی بیماری ہے جس کو استحاضہ بولتے ہیں، 10 دن سے اگر بڑھ جائیں تو وہ بھی بیماری ہے، یعنی استحاضہ ہے۔ 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نماز بھی پڑھی جائے گی، روزہ بھی رکھے گی، تلاوت قرآن بھی ہو سکتی ہے، تمام معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک سوال اور بھی آیا تھا، اس کو بھی ساتھ ہی شامل کر لوں کہ بعض بزرگ خواتین تسبیح پڑھنے سے یا اوراد و وظائف پڑھنے سے، درود پاک پڑھنے سے، استغفار، تسبیح، تحلیل، ذکر، فکر کرنے سے بھی منع کر دیتی ہیں۔ تو یہ محض بے علمی کی بنیاد پہ منع کیا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے سوائے قرآن مجید کی تلاوت کے، طواف کعبہ کے، مسجد میں داخلے کے اور قرآن مجید کو پکڑنے کے، ان چیزوں کے علاوہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور چیز سے منع نہیں فرمایا۔ حق زوجیت ادا کرنے سے منع فرمایا گیا، نمبر 1۔ مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا گیا، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے منع کیا گیا، فرمایا کہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، ان چیزوں سے منع کیا گیا، طواف کرنے کا منع کیا گیا۔ آج کے دور میں جبکہ صفا مروہ یہ مسجد حرام میں داخل ہو چکی ہے، اس لیے صفا مروہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں نہ کیا جائے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج پہ تشریف لائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو آپ اسی طرح اسی عارضہ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو جب آپ کے خیمے میں گئے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اَأَنْتِ حَائِضَةٌ، کیا اے عائشہ تجھے یہ عارضہ لاحق ہو گیا ہے؟ تو آپ نے ہاں میں جواب دیا، تو فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے، صفا مروہ کی سعی کر لو، طواف کو چھوڑ دو، تو پھر جب فراغت ہو جائے گی، باقی حاصل ہو جائے گی، تو فرمایا کہ پھر طواف کر لینا۔ حج کے باقی ارکان ادا کیے گئے۔ اسی طریقے سے صفا مروہ جیسے میں نے عرض کیا، اس وقت چونکہ مسجد حرام سے باہر تھی، درمیان میں وقفہ تھا، اب توسیع ہوتے ہوتے مسجد حرام اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ صفا مروہ مسجد کے اندر داخل ہو چکی ہے، تو اس لیے وہ مسجد کے حکم میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنے سننے والوں کو ضرور یہ گزارش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اور قرآن کا حکم بھی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، بغیر کسی سے پوچھے عمل میں غلطیاں کرتے چلے جانا اور عمل برباد کرتے چلے جانا، ضائع کرتے چلے جانا، اس سے بہتر یہ ہے کسی عالم سے پوچھ لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید اور قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔